ولا تہینوا ولا تحزنوا، تم سستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے تم سستی مت کرو، ولا تحزنوا، اور تم غم بھی نہ کھاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی اعلی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے بن جاؤ۔ اس آیت کا مفہوم تھا جو میں نے ذکر کیا۔ اب اس میں سب سے پہلے جو آیت کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے ولا تہینوا، سستی نہ کرو۔ سستی انسان کو پیچھے کر دیتی ہے۔ آدمی کو چاہیے ہمیشہ چست و چالاک رہے۔ جب آدمی سست ہو جاتا ہے تو کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ آج قوم مسلم بالخصوص نوجوان بہت سستی کا شکار ہیں۔ اس اعتبار سے سستی کا شکار ہیں کہ صبح جلد بیدار نہیں ہوتے، راتوں میں جاگنے کی عادت ہو چکی ہے، اور اتنی دیر تک جاگتے ہیں کہ صبح کا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، طبیعت سست ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اس معاملے میں سنت کیا ہے؟ ہمارے آقا کا سونا جاگنا کیسے تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تھے اپنے حجرے میں، اور آقا علیہ السلام مسواک فرماتے تھے۔ گھر میں آ کر کیا کرتے تھے؟ مسواک فرماتے تھے۔ اور کچھ کھانے کو مل جاتا، کھانا موجود رہتا گھر میں، کچھ تناول فرماتے تھے۔ تھوڑی دیر جاگتے، اس کے بعد آرام فرماتے، پھر رات کا ایک حصہ یا دو حصہ گزر جاتا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پھر بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ پھر یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا تھا، صبح صادق تک، اور صبح صادق کے بعد اذان فجر ہوتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام سنت، فجر کی سنت اپنے حجرے میں ادا فرماتے تھے، اور جب مکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا، آقا اس وقت اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ پھر آپ نماز ادا فرماتے، فجر کی نماز۔ تو دیکھیے سرکار دو عالم علیہ السلام کا آرام کرنا کتنی دیر کا ہوا۔ تو حضور پاک علیہ السلام پہلے آرام فرما لیتے کچھ دیر، کیونکہ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے، سونا ضروری ہے، چاہے وہ 5 منٹ کی نیند ہو، 10 منٹ کی نیند ہو، گھنٹہ 2 گھنٹہ کی نیند ہو، سونا ضروری ہے۔ سو کر اٹھنا پھر نماز تہجد ادا کرنا تو تہجد کہلاتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا لمبا قیام فرماتے تھے تہجد میں، اتنی دیر تک کھڑے رہ کر اللہ کا ذکر فرماتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں جھرمٹ مارنے والے محبوب، آپ اتنی دیر قیام نہ کریں، اتنا لمبا نہ ٹھہریں، رات کا کچھ حصہ آپ قیام فرما لیں۔ یعنی حضور پاک کی عادت یہ تھی اور آپ کی نیت یہ رہتی تھی کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ بندگی کروں، زیادہ عبادت کروں، زیادہ قرآن کی تلاوت کروں۔ یہ تمنا سرکار دو عالم علیہ السلام کی رہتی تھی،
اور اتنا لمبا قیام فرماتے تھے آقا کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا، سولنگ جسے کہتے ہیں ہم، پیر پھول جاتے تھے حضور کے، اور کبھی کبھی پیر پھٹ کر خون نکلتا تھا، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے آقا کہ رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ رب نے فرمایا محبوب اتنی تکلیف آپ اٹھاتے ہو، اتنا لمبا قیام کرتے ہو، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرو لیکن تھوڑی دیر قیام کرو۔ دیکھ رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے یہ فرما رہا کہ اتنا لمبا قیام نہ کرو، تھوڑی دیر قیام کر لو، تمہارے لیے کافی ہے۔ کسی سے رب نے ایسا نہیں فرمایا، کسی بندے سے بھی ایسا اللہ کا حکم نہیں ہے کہ بس تھوڑی سی عبادت کر لو آرام کر لو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ حضور پاک کے لیے اللہ نے حکم نازل فرمایا محبوب تم اتنا قیام کیوں کرتے ہو محبوب کہ تم کو تکلیف ہوتی ہے، پیر متورم ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی پیر پھٹ کر کے خون نکلنے لگتا ہے۔ اللہ تو یہ سرکار کی عادت شریفہ تھی کہ سرکار آرام بھی فرماتے تھے کچھ دیر اور زیادہ وقت عبادت خداوندی میں لگاتے تھے۔ اور تہجد کی نماز ہمارے آپ کے لیے نفل ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تہجد کی نماز کیا ہے؟ نفل ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے لیے فرض ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، حضور پاک علیہ السلام کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض ہے۔ ہمارے آپ کے لیے 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اور حضور پاک کے لیے 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ کیا برابری کریں گے؟ نماز میں بھی ایک طرح نہیں ہے، نماز میں ہمارے لیے 5 وقت کی نماز فرض، حضور کے لیے 6 وقت کی نماز فرض، فرق ہو گیا نا بھائی؟ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان و عظمت ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی تمنا رہتی تھی ہمیشہ کہ میں رب تعالیٰ کی خوب بندگی کروں، خوب عبادت کروں، خوب اللہ کو یاد کروں۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک